وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ دیاں دو آیتاں 78 اور 79 میں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ انہاں آیات کریمہ نوں پڑھدیاں حیرانی ہوندی سی بھی جدوں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ دے پیغمبر کتاباں دے گئے بنی اسرائیل نوں، لوگ انہاں نوں پڑھدے پڑھاؤندے سی تے دین کس طرح تبدیلی ہو گئی۔ دین قرآن دا بدلیا گیا، کتاب لوگاں دے کول دی تلاوت کردے پڑھدے۔ اس راز تو قرآن مجید دی ان آیتاں نے پردہ اٹھایا تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا حدیث پاک فرمایا سی اللہ دی قسم تسی قدم بقدم یہود نصارہ تے مگر چلو گے، او دا بھی نمونہ سامنے آ گیا کہ واقعی اسی طرح دین بدلدا۔ اللہ پاک فرماوندا ایک گروہ تے ان پڑھاں دا ہوندا، عوام نوں انج نہیں پتہ ہوندا بھی کتاب کی لکھیا کی نہیں، وہ بس اینا ہی ہوندا، وہ سمجھدے بھی یہ یہو ہی لکھیا جو اسی چاہنے نا جنت ساڈے لی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بہت تعداد پہ انج جاہل ہو جاندی ہے، پڑھنا پڑھاؤنا چھڑ جاندی ہے، بھی پیغمبر کی دے کے گیا کچھ نہیں پتہ، اپنا دکاناں کر رہا ہے، زمینداریں کر رہا ہے، نوکریاں کر رہا ہے، مسجد جا کے مولوی کو پوچھا ہے مسئلہ، مولوی جانے تو دا دین جانے، انہوں نے ککھ پتہ نہیں بھی کتاب تے لکھیا، پٹھا بہ جاندا، علم ختم ہو جاندا امت چوں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوندے ہیں، جاہل ہوندے ہیں، لا یعلمون الا ہونے دیکھتے رہو تو ویکھو بھی ساڈا پٹھا کیوں بیٹھا، لا یعلمون الکتاب، انہوں نے پوچھو یہ جڑا قرآن تسی پڑھتے جے روز سپارے کی ہے، کچھ پتہ نہیں، نہ ترجمے دا پتہ نہ مفہوم دی سمجھ، الا امانیہ، وہ یہ سمجھی بیٹھے ہیں بھائی جو کچھ اسی سمجھتے نا بھائی جنت ساڈے لئی آ تو اتنے بس اللہ تو دے فرشتے تیار ہے بہن گے جنت وار دینا، من مانی تے اپنی پسند دیاں گلاں دے یہ لکھیاں ہونیاں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، علم انہاں کو ککھ نہیں ہوندا، ڈگریاں ویاں کول ایت پوچھ لو بھی کی ہے ککھ نہیں پتہ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف وہ ظن اور گمان اور گویڑاں تے ترے رہندے ہیں۔ ایک طبقہ تے ہو جا ہوندا جاہلاں دا پیدا ہو جاندا، اور زیادہ ہی ہوندا 999 بندے جنہوں نے کوئی نہیں پتہ قرآن کی لکھیا، تورات بس ان پڑھ اپنے آپ کی خوش ہے بس جی اسی جنتی ہیں تے آتیا۔ ایک دوسرا ٹولہ عالماں دا ہوندا تھوڑی تعداد، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہتھاں نال ایک کتاب لکھ لیندے ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تے عوام نوں کہہ دیندے یہو ہی اللہ نے فرمایا تے یہو رسول نے فرمایا، دین یہو دسدا۔ یہ کاروبار کیوں کر دے، جان بوجھ کے کیوں کر دے، کتاباں جھوٹیاں لکھ کے لوگوں گمراہ کر دے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کیونکہ وہ ایویں لوکاں نوں آندے بے آخرت جد قیامت جنت دو، دلوں کوئی نہیں منتے، وہ سمجھتے یہ کاروبار ہے، اس تو لوگ ہور کاروبار کر دے، یہ دکان کھولیں گے، ایک جھوٹی گل پھیلا کے تو اپنا الو سیدھا کرو، لوگوں نوں مرید بناؤ، کماؤ کم۔ عالماں دا طبقہ دین فروش ہو جاتا ہے، عوام جاہل ہو جاندے، دین مٹ جاتا، اپنے ہتھیں کتاباں لے کے ایویں کہہ دیں کہ اللہ کا دین یہ دستا، لوگوں کو کی پتہ، وہ آندے ہوئی دین دستا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سخت ناراضگی اللہ نے فرمایا تباہ ہو جان، انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے کہ آپے لکھ لیندے اور میرا نام لا دیندے کہ دین ہے آندا، اور بربادی انہاں دی بے دے نال ڈاکے مار لیندے، چوریاں مار لے۔ میرے نال ہی سی پنڈ آؤندے بچے کئی اتنے درس بھی سنن واسطے 118-62 اتنے میلہ ہوندا سی، قوال گاؤندے سی، میں نہ وہ ٹھیک آندے سی اس زمانے کوڑ دی فقیری نالوں چوری چنگی پیارا، اے رب نے آکھیا وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، حرام دادے ڈاکے مار لیندے، تسی میرے دین دے نام تے کمائیاں شروع کرتی، خلق خدا نو دوزخ بھیج دتا، تانوں شرم نہ آئی بھی ڈاکا تے صرف کسی دا مال لٹ لیا یا کسی نوں گولی مار گیا، تسی دین لٹ لیا اور انہوں جہنمی بنا دیا۔ اے اللہ نے دسیا کہ عوام جاہل اور ماں بے ایمان، ایسا نمونہ ہوں تواڈے سامنے رکھنا کہ کس طرح اس چھاپے کے زمانے دین بدلیا جا رہا ہے، اور 1-2 صدیاں بعد مہراں لگ جانیاں بھی دین ہے۔ اے مینوں کتاب بھیجی، کتاب میں ہور منگوائی وچ تحفے کے طور پہ بھیج، اے ویکھ لو کڈا سوہنا ٹائٹل، اہل حدیث اور تطہیر تاریخ دا مشن۔ سمجھ آئی کہ ادا یار اس چھاپے خانے کے زمانے سے ادا لکھ کے لوگ دین بدل دے، وہ تو زمانہ ہی ایسا سی بے چھاپا بھی نہیں سی،
اس تو دین ادا بدلیا جاتا۔ کفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کس پالیا؟ تمہیں سارا نہیں پتا ابو طالب نے پالیا، مسلمان دے بچے بچے نے پتا، رہن دے اس گل میں ابو طالب کلمہ پڑھیا یا نہیں، مگر یہ بھی کوئی شک ہے پھر رسول اللہ دا وہ کفیل سی، انہوں بھی مشکوک کر دیں دین دے ڈاکواں نے، اور انہوں بھیج دیا مفت، اور بڑا لکھا کہ اللہ جزائے خیر دے تے آ کرے یوں کرے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم شعبہ تاریخ جامعہ پنجاب لاہور، وہ بھی شروع مضمون ہے، آندہ میں تحریک اسلامی پاکستان کے کارکنوں اور خصوصاً اس کے سربراہ پروفیسر عثمان خالد یورش کا صمیم قلب سے ممنون ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلامی سے کذب بیانی اور گندگی دور کرنے میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون فرمایا۔ وہ جو حق سی وہ گندگی بن گیا، آندہ میں شکریہ ادا کردا تہ دل تو کہ تاریخ نو صاف کیتا، پاک کیتا، جڑا جھوٹ تریا ہوندا سی، یعنی حق جھوٹ بن چلیا دے اور جھوٹ جڑا دین بن چلیا، کتاباں خوش ہو کے اور لیبل لایا کہ صحابہ کرام دی عزت جیسی رکھے، لوکوں دی شیعہ دے داچ آئے جے تسی فریب کھدا، ابو طالب نے کوئی نہیں پالیا، کوئی نہیں رکھیا، کوئی نہیں، علی دا پیو جو ہے معاویہ دا پیو ہوندا پھر انہوں بنا لینا، پاویں جھوٹا بھی ہوندا نا، نام بھی انہیں پالیا ہوندا، کتاباں لکھ لینی کہ ابو طالب بھی پالیا، کیونکہ بدقسمتی علی دا باپ اور علی انہاں دی نظراں چ خبیثاں دی مجروح ہو چکا۔ 132 سالہ حکومت جڑی بنو امیہ دی انہیں تواڈے سارے دے دماغ خراب کر دتے، وہ حدیثاں کریاں گئیاں، ممبر ورتے گئے، علی دے لعنت بھیجی گئی، معاویہ کاتب وحی ہو گیا، مسلمانوں دا ماموں ہو گیا، اس تو 1400 سال ہو گیا اس پروپیگنڈے۔ تسی سارے جڑے معاویہ دے نام تے جو زہر تواڈے حلق سے اتار دے ہضم ہو جائے۔ کفیل محمد تایا ابو طاہر زبیر بن عبد المطلب یا چچا ابو طالب عبد المناف بن عبد المطلب، تحریر غلام نبی مسلم ایم اے محمد شریف عطیہ من جامع حاجی محمد علی لاہور، اللہ اللہ اللہ، اور شروع جڑا نا تاریخ دا استاد یونیورسٹی اور ایک مسجد جمعہ بھی پڑھاؤں میں آندا ہے اے بھی بالکل جھوٹ دنیا بول دی ہے کہ علی نے مرب نو قتل کیتا، اے لگا جے دین بدل، سب دنیا جان دی کہ خیبر فتح نہیں سی ہوندا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص نو دوں گا جڑا اللہ رسول نال محبت رکھدا تے اللہ رسول دے نال محبت رکھ دے، اللہ دے ہتھ فتح دے گا۔ یہ بخاری سی، یہ مسلم سی، دنیا دی ہر کتاب سی، یہ مٹ گیا۔ یہ تاریخ لگے جے پاک کرنا کہ کوئی علی نے نہیں ماریا مرحبا، یہ محمد بن مسلمہ نے ماریا۔ حیرانی ہوندی میں کہا سچ کیا اللہ دے رسول نے، تسی قدم قدم وہ کام کرو گے جڑے یہودیاں اور عیسائیاں نے کیتے سی، اداں ہی دین نو ملیا میٹ کرو گے۔ پالن والا ابو طالب دی بجائے تایا بن گیا، محمد بن مسلمہ قاتل بن گیا مرب دا، علی دا بھی کھاتا ختم تو دے پیو دا بھی ختم، ہاں، اور جنہاں کتاباں دے حوالے دیتے ہیں، حیران ہے میں بے کہ دراو رست دزدے کہ کاف چراغ دار، ایسے ڈاکو دلیر کہ ہاتھے چراغ رکھے ہوں گے، انہیرا کر کے نہیں، ہاتھے چراغ، یعنی کتاباں دے نام رہ رہا ہے کہ اور مطمئن ہے کہ لوگوں نے کڑیاں پڑھنی۔ اس پاروں بندے و خدا دے میرا فرض بندا کہ میں علی رضی اللہ عنہ دا دفاع کراں، اور اگر کوئی کہندا شیعہ تو میں عصری صاحب دا پڑھوں گا کہ اگر حسن اور علی دی فضیلت بیان کرنا شیعہ دا کام ہے تو اسی سارے شیعہ، اے تواڈے شہر دا وڈا عالم، انہیں آخیا جے شیعت ہے یہ اسی چھڑ دینی ہے کہ علی اور حسین دی فضیلت نہ بیان کرو، کمال گل ہے کہ نیک گل نو بدنام کر لی، کہہ دے شیعہ کہ خبیث ہو، حسن حسین اور علی تواڈے نہیں۔ کفیل محمد ایک حوالہ نہیں سچا، بالکل جھوٹا، اللہ گواہ اس میں مر جانا کہ اس ظالم سے کیوں نہیں آسمان گریا، زمین میں انہوں کیوں نہیں نکلیا کہ خبیثہ ایڈا جھوٹ بولنا حرام دادا، بے ایمانہ نامرادہ، تیرے تے لعنت ہے خدا دی کہ تو کہہ رہے ہیں بے ابن اسیر نے لکھیا، ابن کثیر نے لکھیا، فلاں نے لکھیا، ابن عبدالبر کہ قاتل جناب امام بخاری، امام سہیلی، ابن کثیر، ابن عبدالبر، ابن اسیر اس پر گواہ ہے کہ غزوہ خیبر میں مرب کو سیدنا محمد بن مسلمان انصاری رضی اللہ عنہ قتل کیا۔ چلو میں غلطی مان لینا کہ قاتل بھی مسلمان نہیں مسلمان، لیکن ہماری نصابی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مرب کا قاتل بتایا گیا۔ وہ تاریخی ہور کی کرنا پڑوسیاں کتاباں، وہ قاتل علی ہوا انہوں نے تو لکھنا سی نا، تسی خبیث جم پہ کہ اس تاریخ نو بدلو۔ یعنی 1400 سال ہو گیا ہن معاویہ دی نسل دا راج نہیں ایسے، اجے جادو اینا ہے کہ تسی وہ دی خاطر دین بدل رہے، پھر جدوں حکومت سی وہ ادوں کی ہویا ہوگا، ایڈے ظالم ہو گئے تھے، خدا بھول گیا تو علی دا باپ جڑا انہیں رسول اللہ نے پالیا، کوئی تایا نہیں پالیا، جھوٹ بول دیا۔ میں بچوں ہی پڑھا کہ جڑا تو حوالہ دیتا ہے کہ اس دلغابہ لکھے،
اور تسی بندے ہو خدا دو کہو گے کہ مولوی اسحاق جہاد کر رہا جے تہاڈے چ رائی ایمان دی ہوئی تے بے دین بدلیا جا رہا چپ کیویں کریے قرآن حدیث کا نام لے کے کفیل محمد چھاپ رہا ہے 15 صفحہ ذکر و وفات امی وجد و کفارت امی ابی طالب یعنی عنوان ہی ہے کہ رسول اللہ دی ماں فوت ہو گئی دادا فوت ہو گیا اور آپ دے چاچے ابو طالب نے آپ دی کفارت کی تو یہ نام لیندے ہیں کہ اس طرح اور جڑی گل کہہ رہے جے تسی لکھ کے رد کیتا بے ایمانی ہے جڑی گل نوں لکھیا کہ آگ بعدے لوگ کہندے جھوٹھی ہے وہ نال اولاد نہ جھوٹھی ہے جھوٹھی جڑی اگے لکھیا اولاد نہیں آکھنا ابن اسیر آندا ابن اسیر غریب کی آندا ہاں جیسے آندے ولم حضر الموت جمع بنی ہے واوصام برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے حضرت عبد المطلب بھی موت دا وقت آیا دادے جا انہیں بیٹے سد لے سارے چاچے تائے کٹھے کر لے 10-11 بیٹیاں دا باپ سی اور انہوں نے وصیت کی تھی بے عبد المطلب اپنے باپ کسے شادی فکر نہیں تو اسی کھاندے پیندے جے سردار آدمی دے اے میرا بچہ عبداللہ فوت ہو چکا یہ پوتا میرے کو میرے سامنے میرے ہوندیاں انہوں کوئی نہیں سی محسوس ہوندا میرا ابا نہیں رہا اور ساری دنیا آوندی سی میرا حرم فرض وشیا ہوندا سی کعبے دے نال کسے دی مدد نہیں سی میرے 11 پتاں چوں کوئی نہیں سی بہ سکدا اے بیٹا آ کے بہندا سی اے بہندا سی اینوں میں آکھیا کوئی نہ روکے اس بچے دی بڑی شان ہے میں ہن جا رہا کہ میری صرف تانوں یہ وصیت ہے کہ اس بچے نوں سنبھالنا عبد المطلب کہہ رہا فقتر زبیر و ابو طالب ما یکفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاصابت القرۃ ابا طالب یہ ہن دوویں سکے چاچے زبیر بھی زبیر بعد بڑے صحابی نہیں زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب نا عبد مناف سے ایک بیٹا طالب سی وڈا وہ نام سے ابو طالب نے طالب دا عرباں دا رواج بچے دے نام تے ایک نام رکھ لیندے سی عبد ولی ہیگا عبد مناف سی جو پردادے دا نام حضور دا وہی ابو طالب دا نام انہاں دوواں دا پھر قرا پیا باقی تے دوجی ماواں چوں یہ تے عبداللہ دے ایک ماں چوں فاطمہ چوں ہی ہے اس تے انہاں چ قرا تو قرا جڑا سی وہ ابو طالب دا نکلیا اے کتاب کی آندی ہے تے حرامی کی آندا قرا ابو طالب دا نکلیا فاخذ انہیں پھر اپنے کو لے لیا وکیل بل اختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر وکان الطفم میں بھی تے بعضے آندے بھی نہیں قرآن نہیں پیا خود رسول اللہ دے چھڈیا گیا تو انہاں دعاں تے جنوں مرضی چن لا تو نبی علیہ السلام نے ابو طالب نوں چن لیا یہ دعاں چاچا تے مینوں پیارا یار کتاباں نہ جدوں ہنیر ہونا شروع ہو جائے تے اکھاں بند کر رہی ساڈے اس دور چ لے اگلی صدی چ دین بندنا کیا ویکھو جی کتاباں کفیل محمد حوالے ہے دین دے مگر پی گیا دشمن دین دے وکیل آس عبد المطلب طالب بھی کچھ آندے بھی نہیں نہ قرآ ہویا نہ حضور نے چنیا بلکہ خود ابو طالب دے بارے دادے نے وصیت کرتی بیٹا تو سنبھال عبد المطلب نے خود کیا کہ ابو طالب دے والے ہن اگے وہ گل ہے جنوں رد کیتا وہ انہاں شیطاناں نے لے لی بے ایمان بالکل ایمان چھٹ گیا جے اہل حدیث ہے جو مرضی ککھ بھی نہیں کہ بے خبیث ہے بے دین دے دشمن وکیل بل کفل زبیر حتی ماتا ثم کفل طالب بعد تے بعضے لوگ یہ آندے بھی نہیں زبیر نے رسول اللہ نوں پالیا جدوں پھر وہ فوت ہو گیا پھر ابو طالب نے سنبھالیا اس تو بعد وہذا غلط سنو امام ابن کثیر دا بالکل غلط گل کوئی نہیں زبیر نے پالیا تو نہ بعد دی موت آیا کیوں لأن زبیر شاہد حلف الفضول بعد موت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم دن نیف و 20 سن آندا ساری امت عالم مندے کہ زبیر جڑا تایا سی وہ حلف الفضول چ عبد المطلب دی موت تو بعد موجود سی جڑا معاہدہ مکے دے لوگاں نے مل کے کیتا سی کہ کسے تے ظلم نہیں ہون دینا باہروں آیاں نوں لوگ لٹ لیندے سی سودا خرید لینا پیسے نہ دینے مکر جانا کئیاں نے لونڈیاں خرید لیاں وہ بیچارے روندے پھر سرداراں کو سانوں لے کے جو پیسے کوئی گل ہی نہ سن یہ پھر کچھ قبیلے نیک جڑے سی مکے چ کٹھے ہوئے رسول اللہ بھی اس وچ جوان ہوئے سی نبی ہون دا اعلان نہیں سی اس معاہدہ ہویا حلف الفضول کہ قسم اٹھاؤ کہ کسے غریب نہ بھی ظلم ہویا نا سارے نے مل کے ظالم اتوں پھڑنا تو دا حق لے کے دینا یہ بڑا معاہدہ اور حضور پاک کے اتنا خوشی اپنے نبوت کے زمانے چ اعلان کیتا ہن بھی مینوں کوئی جہ معاہدے لیے بلاوے پاویں کافر ہی بلاؤ میں وہ ضرور شریک ہوں گا مظلوماں دی امداد واسطے معاہدے ہونے چاہیے حلف الفضول تو لکھدا بھی یہ گل جڑی کہ زبیر پالتا رہا تو پھر وہ مریا تو پھر ابو طالب کو کھوڑے دن گیا یہ غلط ہے کیونکہ زبیر حلف الفضول موجود سی اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سالوں تو زیادہ عمر دے سی
واجمد علماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص امام ابی طالب الشام بعد موت عبد المطلب بقل من 5 سنین. ادھر جواب کہ عبد المطلب کی موت تو بعد 5 سالوں کے اندر اندر اپنے چاچے ابو طالب بن رسول اللہ شام میں سفر کیا. 12 سالوں کی عمر. اس تو یہ کو زبیر کو ہوں تو زبیر سے 20 سال تک رہا حضور کی زندگی زندہ آ جائے. یہ کدھروں چلے جاندے پھر سفر چ ابو طالب کے نال. آتا بالکل گل غلط ہے. اجماع ہے کہ چھوٹی جی عمر اپنے چاچے ابو طالب نال سفر کیتا شام دا. جے زبیر کو ہوں تو بعد چ موت ابو طالب کو ہوتا 20 سال بعد کی گل. حضور کی عمر 20 سال ہو چکی جدو زبیر فوت ہوا. اس تو زبیر کو کوئی نہیں رہے نہ وہ ہاں فہذا یدلو علی ان ابا طالب کفر. بس ایک گل دلیل صاف دس دی ہے کہ پہلے دن تو ہی ابو طالب بھی انہوں نے پار دیا. لو اصل ہے کتاب ہوں میں کی پڑھنی ظالم میں پڑھنے میں جی کرتا میرے واسطے آگ لا کے کر دیا کہ حرامیوں ایڈے دین دے دشمن ہو گئے کہ تسی دین دے نام سے جھوٹ بولی جو ابن اسیر آ لکھدا. ابن اسیر جو تو آنا انہوں رد کردا دلیل نہ رد کردا کہ بالکل بکواس ہے. چھوٹی عمر سے ابو طالب دے کول سی. زبیر کو کسے چلا گیا؟ زبیر تے فوت ہوا حضور اس 20 سالوں تو بھی زیادہ سی تے سفر شام دا 12ویں سال سے حضور کی عمر تو ہوا. اے ہن سن لو کہ ابو طالب نے کوئی تاریخ ہے حدیث کی کتاب ماں کہ رسول اللہ کی مدد کی جنت دوزخ ٹانگ اڑاؤندے نہیں جو ٹھیک کیا مولانا اشرف علی تھانوی کہ کوئی ابو طالب نو برے لفظاں نہ یاد کرے. جے حلال دے پتر جے کدی نہ انہوں مارا آکھو خواجہ ابو طالب یاد کریا کرو. چھڈو دے ایمان کفر نو. جو احسان انہیں اسلام تے کیتا دنیا کسی مسلمان بھی نہیں کیتا. رسول اللہ نو بچایا کنے؟ اصل محافظ اللہ مگر اللہ تعالیٰ لم یجد کا یتیمن فآوا. تو دیکھدا نہیں خدا نے تینوں یتیم پایا سی تینوں ایک سہارا دیتا. سارا ابو طالب دا دیتا جڑا سردار سی مکے دا. جدوں بھی کافر زور کر کے آؤندے کوئی آؤندے ابو طالب ایں بھتیجے تیرے نال کریے آندا جا آرام نال بیٹھ جا مسئلے نوں حل کردا سی. اللہ احسان جتاوندا کہ تو یتیم سی تینوں میں ایک آسرا دیتا. اس آسرے نوں کھونا چاہتے قرآن اور حدیث تے مٹی پاؤنا چاہتے صرف اس تو یزید دی امت بن چکے اور انہوں اہل سنت اہل حدیث کے نام سے پھیلاؤ جے ناسبیت نوں اور بے دینی نوں. خیبر جڑا وہ بھی آنے بعد وہ چلو دوسرے نمبر تے رکھ دیں کہ کس طرح حضرت علی نے قتل کیا. وہ بھی پھر گئے کہ نہیں جی محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا. توبہ توبہ توبہ. اے حدیث پاک سنو کہ رسول کریم علیہ السلام اور 6 بندے ہو ان عبداللہ ابن مسعود. اے میں ابن ماجہ جو پڑھ رہا فضل و سلمان و ابی ذر والمقداد 150 نمبر حدیث ہے. شروع 150 سے آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں قال کان اول من اظہر اسلام سبع کہ پہلا جنہ بندیاں نے اپنے اسلام دا اعلان کرتا نا چھپے چھپے تو بہت سی مگر جڑے ننگے ہو گئے انہوں نے مکے دس دیتا کہ اسی مسلمان ہو گئے. 7 بندے 7 نے اعلان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمار و ام سمیہ عمار دی ماں سمیہ و صہیب و بلال والمقداد. اے 7 بندے جنہوں نے مکے پہلا اپنا اسلام ظاہر کیا. فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامانہ اللہ بعمہ ابی طالب. اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کرتی حضور نو بچا لیا حضور دے چاچے ابو طالب دے ذریعے. ابو طالب ایسا کھڑا کرتا کنڈ سے جہے ہوندیاں رسول اللہ کوئی انگل نہ کر سکے. اے پڑھوں گا میں پھر فتح الباری چوں اللہ دے رسول نو جو دکھ دیتا لوگوں نے بعد کسی نے اوجڑیاں پائیاں تو کسی نے گل کٹیا تو کسی نے کوڑے پاتے سب ابو طالب تو بعد ہے. آپ نے فرمایا جب میرا حامی مر گیا کافر دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی پوچھتے کوئی نہیں رہا. پھر حضور طائف نو کہا تسی ظالم دے پترو جے ابو طالب کا کوئی ادب نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بول دے کہ وہ کبھی حضور کا ساتھی نہیں رہا. ابن مسعود فرماتے رسول اللہ نو اللہ نے بچا لیا. آپ بھی حفاظت فرمائی اپنے چاچے ابو طالب ذریعے. واما ابو بکر فمانہ اللہ بقومہ. کہ حضرت ابو بکر نو بھی حفاظت حاصل ہوگی پتا قبیلہ سے. قبیلے نے آخیا کلمہ پڑھ لیا ہوگا جنہیں سارے بندے نو چھیڑیا ویکھو اسی برادری ہیں پیچھے. عرب بڑی گل سی اور برادری سر سے عرب جیندا سی. عرب حکومت کوئی نہیں سی قانون کوئی نہیں سی عدالت کوئی نہیں سی. قبائلی سسٹم نے بچایا سی جویں ہن سارے سوات اور جنہ وزیرستان اور یہ قبائلی لوگ قبیلے نو دکھ پہنچے سارے اٹھ کھڑوندے آندے یار اج یہ نہ ہوئی کر سارا نہ ہو. اس طرح تو اسی بچ ہی نہیں سکتے جدوں حکومت نہ ہو قبائلی ہوندے. تو صدیق اکبر نو انہاں دی قوم نے بچایا. باقی پنجاں دی آ گئی شامت نہ انہاں غریباں دا کوئی قبیلہ نہ انہاں دی کوئی حیثیت. کوئی غلام آ کے وکے کوئی غریب چرواہے سی. فرمایا فاما سائرهم فاخذهم المشركون. باقی اسی جڑے 5 رہ گئے نا سانوں پھر کافراں نے ظالماں نے پھڑ لیا.
ساری شامت آ گئی وال بسوم ادرال حدی لوہے دیاں قمیضاں سانوں پہنا دیا ساڈے گلاں کرسیاں دی بجائے کہ گرم ہون تے ٹپن عرب دی گرمی لوہے دیاں قمیضاں سہاروں پر شمس توپ سٹ دیتے تو انہوں نے پگھلاونا شروع کر لوہے دیاں قمیضاں گرم ریتاں تے ٹپ دیاں تے بعد سموم چلے فما من احد الا قد واتا ملا مارات تے سارے لوگ ایک ہمت والے نہیں ہوندے حوصلے اللہ نے بھی قرآن سورہ نحل چارتا میرے تواڈے لیے بھی راہ کرتی بھی سارے بلال نہیں بن سکے مار بہتی پوے چلو جتنا کافر کہہ دیو دل چ اپنا ایمان ٹھیک رکھو بچا کر حضرت ابن مسعود فرماؤندے ایک بھی نہ رہا انہاں بندیاں چوں جن نے وہ گل نہ کہی جو کافراں نے کہی جو کافراں نے منوانا چاہیا نہ سب من گئے ہیں فما من احد الا قد وات ملا مارات گھر بیٹھے پکھیاں تھلے تے ٹھنڈیاں چیز کے نا بوتلاں ہو فلانا کیوں نہیں بولیا بولنا سوکھا جڑے بولے سی حال کی ہویا انہاں دا میدان چونا آسان گل ہے فرمایا ایک بھی نہ رہا انہاں چوں جن نے جو کچھ کافراں نے کیا وہ نہ منے من لئی تے جداں انہوں نے بتاں نوں آکھیا چنگا کہتا حضور نوں گالاں کڈیاں تے کہہ دتیاں بعد روندے آؤندے کہ یا رسول اللہ ہویا آپ سے کیفت ہے جو قلب تواڈے دل دا کی حال سی کہن مطمئن بالایمان دل تے ایمان تے پکا مگر کریے کی سار دیتا بالکل سانوں تپانج مار دیتا الا بلال ابن مسعود فرماؤندے بلال جڑا انہیں گل نہیں منی انہوں بھی دکھے دیتے سب من گئے اپنیاں جاناں چھڑا لیاں رب نے بھی آکھا کوئی گل نہیں ماریا نہیں میں رستہ مگر عظیمت دی راہ جڑی سی نا ہمت دی وہ بلال نے اختیار کی تھی فَإِنَّهُ حَانَتَ لَهُ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ بڑی گل ابن مسعود بیان فرما رہا ہے بلال دی نظراں چوں دی جان رب دے رستے بہت معمولی ہو گئی انہیں آکھیا جان جاندی تے جاوے دین واسطے جان دے دینا کوئی گل نہیں ہے بہت معمولی شاید جاندی تے جاوے او دی نظراں چ جان دی کوئی قدر نہ رہی فرمایا بلال دی نظراں چ اللہ دے رستے چ جان بے قدر ہو گئی وہان علی قومی تے دوسرے پاسے وہ قوم دی نظراں چ بیچارہ دلیل سی او دی کوئی برادری نہیں سی یمن چ دی ماں سی حمامہ اوتھے دا باپ سی اوتھے وہ جمیا سرا ایتھے وکدا آ گیا اس تو مکے اس غریب نو کون پوچھتا سی وہان علی قومی تے جنہاں دا ہیگا سی غلام انہوں نے بھی آکھیا بھی کافر سی وہ میاں نے آکھا مار دے پھر انہوں دا کچھ لگدا ہوندا تے بچاؤندے نا فاخذوا فاتوا البلدان کافراں نے انہوں پکڑ لیا تے شہر دے چھوکرے سد لینے منڈے انہوں نے رسے پھڑ کے پا کے پھڑا دینا فجعلوا یطوفون بہ فی شعاب مکہ مکے دیاں گلیاں اور بازاراں نوں کھچ دے پھر دے تے مار دے تے دکھ دیندے وہو یقول احد احد مگر وہ آوازاں دیندا جاندا ایک کیا خدا ایک کیا خدا کوئی خدا نہیں جڑے تسی من دے اس تو ابن مسعود فرماوندا رسول اللہ نے تو بچا لیا آپ دے چاچے ابو طالب دے ذریعے تسی یہ حقائق چھپاਉਣਾ چاہندے رب گواہ چھوٹی موٹی گل ہوندی تے اسی چپ کر رہے مگر میں دیکھ رہا کہ کم یہودیاں والا ہو رہا ہے یہ دوسری صدی چ کتاباں سن بن جانیاں کہ یونیورسٹی کے پروفیسر نے لکھیاں جی عالماں نے چھپائیاں گجراں والے تے چھپیاں اہل حدیثاں نے چھاپیاں دین ایڈاں مٹ گیا ایڈاں یہود نے کیتی امت ان پڑھ سی عالماں نے بے ایمان ہو کے لکھنا شروع کرتا دین دا ستیہ ناس ہو گیا اور بہانہ بنا لیا مینوں خوشی ہوئی مینوں جو دسیا کہ مولانا ارشاد اللہ کثری آکھیا دعائی خدا دی اہل حدیث ہو کسے اہل حدیث نہیں آوندا بھی یزید نہ محبت کرو مگر حسین دا آوندا رسول اللہ نے آکھیا محبت کرو محبت کرو محبت کرو کئیاں نے آ کے آکھیا اسی بھی اپنا قبلہ ٹھیک کر کے اجی اسی بھی اج توبہ کیتی ہن تے اثری بھی کہن لگ مگر کیوں نہ کہن او تے اللہ دا رسول بار بار نہ لے کے آندا یزید عثمان رضی اللہ عنہ نے جمیا اور تہاڈا محبوب بن گیا اور حضرت حسین مجروح ہو گئے یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بچے دے دشمن ہو گئے دشمنیاں کر لگ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ لکھدا ہے یہ اندر کہ ابو طالب کو چھوٹا جا ساتھ ہے بالکل رسول کریم علیہ السلام دی حفاظت کی تھی بچایا وکان رسول اللہ 226 دوسری جلد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب ما امی ابی طالب اور انہاں دا ویکھو نا واردات دا طریقہ جو قابو آؤ گے آپ پھیلاؤ گے بالکل ون وے ٹریفک ہے جدو اسی ہے تسی کتاباں لکھی جاندے اسی صرف ہر ایک واز کر رہے نہیں اساں کی لینا وہ لوگ گزر گئے فلانا کڈے بے ایمان گزر گئے تمہیں کنے آخیا تسی ابو طالب سے کتاباں لکھو علی دے بارے لکھو بھی انہیں نہیں قتل کیتا تسی لکھ دے ہو تے دین ہے جو ساڈی واری ہے دفاع دی بے تے جھوٹ ہے
تو جی کی لینا لینا یہ نہیں پیاری رسول کریم علیہ السلام فرماؤں ایک صبح جھنڈا انہوں دوں گا جہد اللہ رسول محبت کرتے تو اللہ رسول جڑے نا انہوں نے وہ محبت کر بہت پیاری گل لکھنی میں پڑھ دیا بہت اچھا لکھیا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری سارے ایک جانی سید آل رسول سائی والد خطیب اہل حدیث بہت پیارا لکھا انہیں آخیا آمین رفع جان لی تو حدیثاں یاد ہے لکھدا ان افراد پر حیرت ہوتی ہے جو فقہی مسائل میں چھوٹے چھوٹے خود کتاب و سنت کی اتباع اور اطاعت کرنے پر زور دعوت دیتے ہیں قرآن سے عمل کریا کرو حدیثاں تے کریا کرو جو فرد ان کے نقطۂ نظر کے مطابق معمولی سا بھی منحرف دکھائی دے میں انہیں بیچارے نے تھوڑا ناپ تھلے ہاتھ بن لے رفع دین نہیں کیتا ذرا کی ویکھنا ساڑی گل توٹیا وہ قابل مواخذہ ملامت ہوتا ہے انہوں پکڑ دے آندے برا ہے سنت دے خلاف مگر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ اہل بیت نبوت کی عظمت و جلالت اور شرف و عزت کے بیان پر مبنی واضح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحب افضل الصلاۃ والسلام پر ان کی توجہ مبذول نہیں ہوتی انہیں بخاری مسلم دے باب بدے اہل بیت دے فضائل دے تے فاطمہ دے حسن حسین دے وہ نہیں تو نظر آؤں گا آمین دی حدیثاں دسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا آمین آمین کہو پر عمل کرنا ایک مسلمان اہل حدیث اہل سنت کے لیے نہایت ضروری ہے مگر احبوا اہل بیتی میرے اہل بیت سے محبت کرو رسول حکم دے کے گیا پر عمل کرنا شاید لازمی نہیں ہے اس طرح قوم آج پایا بے آمین سے ٹھیک ہے عمل کرنا اس حکم سے عمل کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اہل بیت نہ محبت کرو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے یعنی رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ عمل تو یاد رہتا ہے یاد رہنا چاہیے مگر اہل حدیث اور اہل سنت کو ساتھ وہ عمل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو سانے مسجد نبی میں گرتے ہوئے دیکھا اللہ دا رسول خطبہ دے رہا سی نواز سے آ رہا ہے چھوٹے ڈگ دے آؤندے تو خطبہ منقطع کرتے ہوئے ممبر سے اتر کر بیتابی کے عالم میں خود سین میں پہنچ کر نوازوں کو اٹھایا خطبہ چھڑ دیتا بچے چکے اور ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا اور دوبارہ ممبر پر تشریف فرما کر سلسلہ کلام کو جاری رکھا اللہ حدیثاں پڑھ گئی ہیں کوئی دین ہے تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے لوگاں نال مناظرے کرو یہ امر نہایت باعث تشویش ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ میرے کوئی ساتھی بنتے جاندے کہ دعائی خدا دی کدھر دنیا میں چلاتا تھی گزشتہ چند برسوں سے خارجی فتنہ کے جراثیم پھیل رہے اور بعض عاقبت ناندیش نام نہاد تحقیق کے نام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو تختہ مشق بنانے کی سعی نامشکور میں مصروف ہے اس گندے کام سے لگے گا کہ حضور جی اولاد پہ اعتراض کرو جن کی محبت و عقیدت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور ایمان مومن کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے اور جس گھرانے کی عظیمت اور استقامت اخلاص و للہیت اور زود و ورع دعوت و تبلیغ تعلیم و تربیت اور جد و جہد سے ہی ہم تک دین پہنچا ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف کا عظیم ورثہ ملا اس خاندان کا استحقاق ہے کہ اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کی جائے ان کے آداب کے تقاضے بجا لایا جائے ان کا تذکرہ نہایت ادب و احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ بیان کیا جائے ان کے کردار و عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے ان کی بابت گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرنا اور دشنام تراز کرم چلانا موجب ذلت و رسوائی حد درجہ جہالت و ضلالت اور نہایت بد دیانتی اور بے دینی ہے بادب زندگی صدیق شود بے ادب صدیق زندگی شود آندہ ادب کرنا پوے تو کافر مرتد بھی صدیق بن جاتا تو بے ادب ہو جائے تو صدیق بھی بے دین اور کافر ہو کے مرتا اہل بیت دی دشمنی 11-12 صفحے تو پڑھے ایک کتاب خرید لینی جی تھی اگے بھی چھپی سی مگر ہوں تازہ بہت اضافہ نہ چھپی ہے اللہ تعالیٰ اس بچے نے جزا دے کہ حسن حسین کا مرتبہ دے لوگوں نے دسیا جائے کہ صحیح حدیثاں کی یاد کر دے کی امام ابن کثیر لکھ لی بھائی دوسری جلد 226 ہے وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جد عبد المطلب عم ابی طالب لوصیت عبد المطلب لہو بہی رسول اللہ اپنے دادے عبد المطلب تو بعد اپنے چاچے ابو طالب کو رہے اور ابو طالب نے آپ پہ نہیں آندہ لے لیا خود عبد المطلب وصیت کر کے گیا کہ ابو طالب میرے بعد میں تینوں تاکید کرنا میرے اس بچے نے سنبھال وَلِأَنَّهُ كَانَ شَقِيقًا بِعَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّهُ فاطمہ بنت عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم
تے نال ابو رسول اللہ دا سکا چاچا سی، دوسرے عباس ہمدا اور دوجیاں ماواں چ سی۔ فکان ابو طالب والذی علی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد جدی وکان علیہ ماؤ۔ امام ابن اسحاق فرماؤندے کہ اپنے باپ تو بعد عبد المطلب تو ابو طالب بھی آپ دے ہر کم دا ذمہ دار رہا، اور رسول اللہ او دے ہی نال رہے تے او دے ہی ساتھ رہے، سارا جڑا سی وقت او دے نال گزاریا، کوئی ہور کہنے نہیں پالیا تے نہ کوئی گل ہوئی، صرف او دے ہی ساتھ سی، اور اسے نے ہر وقت آپ نوں سنبھال کے رکھا، اور او دے نال ہی شام نوں آپ نے سفر کیتا۔ امام ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح کی، جویں قرآن دیاں تفسیراں، اے 7ویں جلد ہے، اور یہ قصہ ہی ہے، عنوان قصہ تے ابی طالب، باب بکھرا امام ہوا کہ ابو طالب کا معاملہ۔ عباس نے پوچھا کہ اللہ دے رسول کو فائدہ بھی ہوا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُهُ وَيَغْضَبُ کہ 3883 کہ پتر تیرا چاچا اینا تیری حفاظت کرتا رہا، تیرے پیرے دیندا رہا، اور تیری انہیں اینی مدد کی، تیرے واسطے جوش آ جاتا سی جدوں کوئی دشمن کا کوئی فائدہ ہوا۔ فرمایا ہاں دوزخ دے درمیان چ ہی ہونا سی جی میرا ساتھ نہ دیندا، اللہ نے اس تو کڈ لیا۔ ہاں ہن اسی اہل سنت اپنی کتاباں پڑھتے میں گٹے گٹے تک دوزخ، چلو ادا ہی ہوگی، مگر بہرحال فرمایا انہیں ساتھ دیتا۔ چاچے نے آخیا آپ نے کدوں ساتھ دیتا؟ کیا فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُكَ وَيَغْضَبُ، اور چاچا تیرے تھاں مردا رہا تے تیری حفاظت کرتا رہا، جدوں موقع آیا ساتھ دیتا، اور ساتھ دین دا ویکھ لو اگے امام نے پھر حوالے دیتے۔ وَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کان اشقیق عبداللہ والد ذالک اوصى بعبد المطلب من موت 194 صفحہ 8ویں جلد فتح الباری کہ ابو عبد المطلب اپنی موت دے وقت ابو طالب نے وصیت کر کے گیا کہ بچے نے تو پکا فلا اعلان کابرا، حضور دے بڑے ہون تک بس انہیں ہی آپ نے سنبھالا۔ واستمر علی اثر بعد ام بوسا، تے پھر آپ جدوں پیغمبر مقرر ہو گئے دعوت، پھر بھی آپ دی مدد تے ڈٹیا، واستمر او دی مدد جاری رہی الا مات ابو طالب، جب تک وہ مریا نہیں، کنڈ نہیں گئی، ہر موقع تے کافراں دے سامنے ڈٹ کے رہا، میرے اس پتر نوں کون چھیڑ سکدا۔ واخبارو فی حیاتتی وذبیان معروفۃ مشہورہ، امام آندا ہے رسول اللہ دی حفاظت کرنا، حضور دا دفاع کرنا، اس بارے چ ابو طالب دے واقعات معروفۃ مشہور، کوئی لکے ہے مشہور ہے اور ساری دنیا پہلے، مگر ہن سورج دے اتنے پردہ پاؤنا چاہتے، آسمان دا سورج ٹکنا چاہتے، ابو طالب نہیں نار رہا، فلاں نہیں رہا۔ وَمِمَّا اشْتَهَرَ مِنْ شِعْرِهِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ آندا اس بارے جڑے وہ شعر مشہور ہے انہاں چ دو میں لکھ دیتا، حالانکہ ابن اسحاق پڑھی کئی صفحے، جب مکہ سارا اکٹھا ہو گیا، قبیلے جمع ہو گئے، انہاں کیا بھائی ابو طالب کو بار بار گئے، بہت ترلے دے کیتے بچوں دا ساتھ چھڑ دے، یہ سارے پیو دا دن گمراہ آندا، بے دین آندا، سارے بتاں دی بزرگاں دی مخالفت کردا، مگر ابو طالب کسے گل تے نہیں آیا۔ اسی یہ بھی جا کے انہوں آخیا ہمارا ابن ولید لیلا ایڈا خوبصورت ہے، یہ تو اپنا پت بنا دے تے محمد سانوں دے دے، اسی جو مرضی نہ کرے۔ انہیں آخیا عقل دے آنے ہو، ابو طالب نوں بیوقوف سمجھتے بھی اپنا پتر دے کے تہاڈے کو مروا دے تے ہمارے نوں سنبھالدا، پھر ہمارا میرا کی لگتا، میں انہوں کیوں سنبھالا، اپنا پتر تمہوں دے دا، تمہارا کہڑا سودا میرے نال کر رہا ہے؟ کہنے لگے کوئی نہیں منیا، فیصلہ کرو۔ اس سے پھر مقاطع ہویا، حضور دی زندگی کا کڈا وڈا واقعہ، 3 سال واسطے پھر بند کرتا، وہ بھی اللہ نے ختم کرایا، ورنہ وہ ساری عمر ہی لکھ لیا گیا سارے مکے نے بہ کے کہ نہ انہوں رشتہ دینا، نہ انہوں دی بچی لینی، کسی دکاندار نے انہوں دے ہاتھ سودا نہیں بیچنا، باہروں قافلے آؤ تو زیادہ قیمت دے کے انہوں کو سودا خرید لو، انہوں نے 1 ٹکے دی شے نہیں مر لین دینی، بھکھے مار گئے، مقاطع ہو گئے۔ اسے سنیا انہوں نے ابو طالب نے دیتا بھائی نہیں ساتھ چھڑنا تو نتیجہ بھگتیں گا، تو انہیں پھر قصیدہ لکھیا اور سارے ہاشمیاں نوں بھیج دیتا، جتھے جسے دادے دی اولاد سی، تسی ہن پائی آسمان دے سورج نوں اگر چاہندے جے چھپ جاوے تے چھپاؤندے پھرو، کفیلے محمد لکھدے رہو، مگر ابو طالب دے پتر دی خدمات تسی گم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا کی کتاباں ہیگیاں ٹھیک ہے، تانوں چند بے ایمان رل جان گے عقل بیانے، مگر کوئی نہیں انہاں گلاں نوں من سکدا۔ ابو طالب قصیدہ لکھیا اور صرف اپنے نوں نہیں، جڑے نواسے سی ہاشم دی نسل دے گاں دوتے سی انہاں نوں بھیج دیتا بے تسی خون تے ساڈا جے نا ساڈیاں دھیاں دی اولاد دے، او دے وچ اس پھر جڑے لکھیا او 2 شعر اللہ امام میں لکھ دیا، واللہ لن یصلوا الیک بدم حتی وصل فی التراب الدفین۔ ابو طالب نے لکھیا کہ اللہ دی قسم ہے محمد دے لوگ تیرے تک ادوں تک نہیں پہنچ سکتے، سارا جہان کٹھا ہو جائے تو معاہدے لکھدا پھرے، واللہ لن یصلوا الیک بدم، اے اپنے لشکر بھی لے آنا تے تیرے تک پہنچنا چاہن، ایک کام نہیں ہونا
حتیٰ وصل فی التراب دفینا، جب تک میں مردہ نہیں ہو جاتا لوگ مینوں مٹی 'چ نہیں دب دیں انہاں چر کم نہیں ہونا۔ بعد ہوندا رہا میں دامن نہیں بیٹا، جب تک میں ہاں نا اور مینوں مٹی 'چ دفن نہیں کرتا انہاں چر گل نہیں ہونی۔ رب گواہی قسم کھا کے انہیں آخیا لن یصلوا الیک، نہیں تیرے تک پہنچ سکتے، پہنچ نہیں دیتے انہیں۔ فرمایا انہاں چر نہیں ہونا حتیٰ وصل فی التراب دفینا، جب میں مر ہی گیا تو لوگوں نے مینوں مٹی 'چ دفن کرتا پھر گل بیٹا جدی۔ وقولوا نالاں دے بھی شعر دے چایا کذبتم ببیت اللہ نبذا محمد ولما نقاتل دونہ نناظر۔ اور کافرو اور مکے دے سردارو، تسی یہ جڑا سامنے لیا نا تسی یہ محمد نو زبردستی ساڈے کو کھولو گے، ایڈاں دے ڈراوے دے کے کذبتم ببیت اللہ، مینوں خانے کعبے دی قسم ہے تسی بکواس کر دے جے جھوٹے جے، ایک کم کدی بھی نہیں ہو سکتا نبذا محمد کہ میرے جیندے ہی ہاشمی تانوں رسولہ دے دین۔ ولما نقاتل دونہ حولہ ونناظر، اجے تے وقت ہی نہیں آیا بھی جنگ لگ جاوے، پھر اتنے نیزے چلن تے تیر چلن تے ماریا جائے جڑا ماریا جائے بعد گلاں ہون گیاں۔ تسی زندگی نہیں سمجھتے کہ جے کچھ بھی نہیں ہویا تو مفت تانوں پڑھا دیں کچھ نہ ہویا۔ اے پھر اگے لکھ دیا کان ابو طالب لو عزم ناصرا لا تب، رب گواہ دے کوئی شغل نہیں، یہ دین تے حملہ ہو گیا بالکل۔ ایک جماعت جڑی ہے نا امریت دی حامی ظالماں دی حامی ڈکٹیٹر حکومت کرتے جڑے ہن بھی انہاں دے پشتوانہ انہاں کو سنگی حضرت معاویہ کہ انہیں ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے، انہاں دا امام ہے سارے دا مشرف ہونا دا، اس تو دی نسل چاہتی ہے کہ وہ دین پھیلایا دے۔ اس ملک دے اندر جب پاکستان بنیا تحریری موجود ہے کہ لیاقت علی خان اور انہیں بلا کے سارا خان سلطان محمد نے پوچھا تو کداں حکومت کریے، انہیں کہا خبردار ابو بکر عمر دا نام دیو، معاویہ رضی نسل دے مطابق حکومت کرنی۔ کتاب چ لکھیا اور تسی یہ مسلمان عورت دو رائے پڑھن والا مینا سندھی پڑھو با حوالہ، انہیں کیا وہ چلاؤ ڈنڈا لوگوں جیلوں بند کر دیو مار دیو جڑے کوئی حق کہیں دے۔ یہ تو بھائی حضرت معاویہ دی سنت عمل ہو رہا ہے، بالکل انہوں دا امام ہے کہ دنیا زبردستی دی حکومت قائم کی ہے۔ اور اللہ دے رسول ڈنکے دی چوٹ رکھیا اور رسول چٹھاؤ کہ 30 سال تو بعد جڑی حکومت ملک عزوز ہے، ظالم بادشاہ ہے، جیلوں بند کرتے جان گے خلق خدا خلق خدا میں ہاتھ پیر وڑتے جان کیتا 20 سال دے اندر میدان چاہو کہ تمہیں پتہ لگے کہ معاویہ نے اس دین نہ کی کیتا۔ تسی یہ ماحول بنایا کہ اس ظلم کو اسی ہن بھگت رہے ہیں۔ جج جڑے انہوں نے بند کرتا گیا، جمعے دی نمازاں نہیں پڑھ دتیاں گیاں اور جرنیل نال دے منتاں کر دے انہوں دا ٹھڈے مار کے پراں کر دے۔ تسی وہ سنت رکھنا چاہتے جابڑیت دی اور انہوں سمجھتے کوئی مسئلہ نہیں، ظالم دی حمایت کر کے کہ قبضہ کیتا اسلامی حکومت تے، خلیفہ امیر المومنین عمر علی نے بے بس کیتا، حسن کو راج کھویا اور ڈنڈے دے زور نہ حکومت کی، تسی قاتل بے بنا لیا۔ بس خدا دا خوف کرو ہن اور تل گئے کہ ابو طالب کوئی نہیں، یہ بالکل دین دی جان تھی، یہ چھوٹا جا مسئلہ نہیں، یہ سمجھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کانٹا کدوں بدلیا گیا، یہ کس طرح گڑی دوسری لائنیں پہ گئی، مسلمانوں کو حکومت کری سی آ کے ہو جی گی۔ تو دیکھ دیا وکان ابو طالب لہو عضدن ناصرا لا قومی، رسول اللہ دا بازو رہا ابو طالب عضدن ناصرا لا قومی، اور اپنی قوم دے مقابلے مددگار رہا۔ فلما ہلاک ابو طالب نالت قریش میں بخاری دی شرح ہو رہی اور ابن حجر امام عسقلانی جنہوں آدھے خاتمۃ المحدثین، بعد جدوں حدیث دا عالم کون جمیا آندا جدوں ابو طالب پھر مر گیا، نالت قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العزاء ما لم تتمع به فی حیات ابی طالب۔ ابو طالب دی زندگی جڑا کہہ دے وہم چ بھی نہیں آیا کہ اسی حضور نہ کر سکاں گے، بعد قریش نے حضور نہ کر لیا، پھر پریکٹیکلی کر لیا، ادوں سوچ بھی نہیں سکتے، بعد انہوں دی مرضیاں پوریاں ہو گئی۔ آندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قریش دی طرفوں اینا دکھ ملیا جڑا ابو طالب دی زندگی کافر سوچ نہیں سکتے۔ حتیٰ ترادو صفی من صفائے قریش وناصر علی راس ترابا، پھر ہی آندا گلاں ہوئیاں نا کہ ایک جڑا کمینہ آدمی قریش دا اٹھیا اور انہوں نے رسول دے سر تے مٹی پاتی، اللہ دے پیغمبر دے سر تے مٹی پاؤن والا کوئی جمیا سی؟ صادق ابو طالب نہیں رہا، پھر مٹیاں پاؤن لگ، اللہ دا رسول نماز پڑھدا تے لیا کے وہ جڑی اتنے اونٹ دی گندگی دی سر دتی سجدے، رسول پاک دے گل چادر پا کے انہیں کس دیتا کہ حضور دی اکھاں باہر آ گئیں، تے حضرت ابو طالب جا کے چھڑایا تے آکھیا کیوں ایک بندے نوں صرف اس پاروں قتل کر دے جی اللہ میرا رب ہے، حدیث دی کتاب، یعنی ابو طالب دی موت نے ایڈا دین دے واسطے سمجھو کاٹا پیا کہ گلاں بنا لیاں یا کفیل محمد، ایک سطر بھی صحیح نہیں ہے دے اندر، چوٹ دا پرندہ اور چھاپ رہا مفت بھیج رہا کہ کفیل محمد پڑھو جی، ہن صحیح گل دا پتہ لگا، 14 سال سے مسلمان بیوقوفی بنیا، توبہ توبہ۔
فحدثني هشام بن عروة نبی قال فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت یقول ما نال فی قریشین اکرم حتی مات ابو طالب۔ امام محمد ابن اسحاق پہلا سیرت نگاراں دا کہ مینوں پھر ہشام ابن عروہ نے سنایا کہ میرے ابا جی عروہ ابن زبیر سناؤندے سی کہ جدوں یہ دکھ حضور نے دتے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت، نبی پاک تبلیغ چھڈ کے پھر اپنے گھر سے بیٹھ گئے، باہر نکلن تو نہ رہے۔ اور آپ نے فرمایا ما نالت لی قریشین اکرہ، جڑیاں چیزاں مینوں نہیں پسند انہاں تو کوئی کام میرے نال قریش نہ کر سکے حتی مات ابو طالب، اتوں تک میرا چاچا مر گیا۔ ہن جڑا جی پھر حضور نے مکہ چھڈ کے طائف دا رخ کیتا کہ طائف جاواں شاید اتنے بھی گل سنے، وہ ظالم میرے تو بڑے نکلے۔ کی سلوک ہویا پھر اللہ دے پیغمبر نال؟ تب اللہ میرے رسول سے درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام اسی احسان نہیں کر رہے، یقین جانو ادنا ساری طرفوں نظرانہ عقید سے کہ اللہ دے پیغمبر تو ساری خاطر ایسا دکھ اٹھاؤندا رہا، تیرا خون اتنا قیمتی تے تیرے پیراں تے ڈلدا رہا، تو بے ہوش ہو کے ڈگ جاندا رہا۔ پیغمبر خدا طائف گئے کہ ابو طالب نہیں رہا، مکہ تو گل نہیں سندا، اتنے جاواں ظالماں نے گل کوئی نہیں سنی۔ بازار سے نکلے، حدیث پاک جدوں پڑھی دا صحیح بخاری چ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر احد نالوں زیادہ کوئی تکلیف والا دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا؟ احد تہاڈا سر مبارک زخمی ہو گیا، دندان شہید ہو گیا، تسی ڈگ گئے گڑے دے اندر۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو کی گل کر دی؟ احد کوئی شے نہیں، میری زندگی سب تو ماڑا دن جڑا طائف دا، اتنے پتھر مارے مینوں نہیں پتہ رہا کہ میں آسمان پہ یہ بے ہوش نہیں۔ میرے غلام نے زید بن حارثہ نے اٹھایا، سوار کیتا، گلے تے جا کے باغ کھجوراں انگوراں دا باغ سی، اتنے ویلاں تھلے لٹا اس اللہ دا فرشتہ جدوں مینوں ہوش آئی تے آیا، جبریل علیہ السلام نے آکھیا یا رسول اللہ ملک الجبال حاضر ہے پہاڑاں دا فرشتہ، اللہ دی طرفوں اینوں اجازت ہے اب تسی کہو تے دوویں وادی جڑے ہے نا شہر مکہ اور طائف جنہاں پہاڑاں دے درمیان آباد ہے، پہاڑ ملاتے جان نہ مکہ رہے نہ طائف ہے۔ اللہ دے رسول نے آکھا بھائی اللہ نے ٹھیک ہے فرشتے نوں بھیجا، مگر میں دنیا تے عذاب کراؤں نہیں آیا، جے نہیں ایمان لے آندے خنی انہاں دی نسلاں تے کوئی کلمہ پڑھنا نکل۔ اللہ دے رسول اس بھی حوصلہ کیتا کہ اس وقت کیویں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھی، انگل اٹھا کے آکھیا ذرا نظر مارو طائف نوں، طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے۔ آندا اپنے خیال چ لیا صحیح جو طائف دیاں گلیاں تے سرب ناز وہ بوٹا سرب دا جڑا باغ دا سرے دا ہوندا، رسول اللہ نے سرو ناز آکھیا کہ چوٹی ہے خدا دی مخلوق تو ہے۔ طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے، پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سے نہ ڈاکہ ماریا نہ چوری، پتھراں دا نہیں بر رہا، خون بہ رہا۔ اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے، جڑی دعا منگی اللہ مشکو الیک ضعف قوت، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا گلہ سنونا، بے لوگوں نے مینوں بے بس سمجھ لیا، میرے کو زور اور طاقت نہیں، کتنا یہ لوگ دلیر ہو گئے۔ اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے، آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چلا۔ اور پھر بھی بد دعا نہ کی، آخیا چلو یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو بعد ہی کوئی کلمہ پڑھوں۔ تادے بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے حضور نے آخیا جب تک ابو طالب نہیں مریا کسے کافر مینوں چھیڑیا، کوئی میرے نیڑے آیا، جدوں مر گیا لوگوں دی جو مرضی انہوں نے کیتا، مگر ہن کتاباں لکھیاں گئیاں کفیل محمد کہ کوئی ابو طالب نہیں رہا حضور دا وارث۔ یہ تے تایا ہوندا سی، تایا ہوئی بسم اللہ رسول اللہ دا تایا، مگر انہیں جو پالیا ہی نہیں، کوئی وہ گل نہیں، کیوں جھوٹ بول۔ علی دے باپ دا جڑا سی وہ کیتا کرایا روڑنا چاہتے